الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر کتنا احسان اور احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں اسلام کی دولت سے مشرف فرمایا۔ ہم نے جب آنکھ کھولی تو اسلام کے اجالے کو ہر طرف پھیلے ہوئے دیکھا، اور ہم نے اسلام ہی کی گود میں پرورش پائی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اسلام ہی کے سائے میں اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ لیکن اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسلام سے متعارف نہیں ہیں، اور اگر وہ اسلام سے صحیح طریقے سے متعارف ہو جائیں تو وہ بھی اس ہدایت کو پالیں گے اور کفر، شرک اور گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر اسلام کے نور اور اسلام کے اجالے میں آ جائیں گے۔ اسی کوشش کے تحت یہ خوبصورت سلسلہ۔ آج کا پہلا سوال بہت انٹرسٹنگ ہے، آپ کے کان یقیناً اس سے آشنا ہوں گے۔ بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کہتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ اسلام کے پاس اس طرح کے ہر سوال کا جواب ہے۔ مفتی صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کو ریفارمیشن کی ضرورت ہے، اور جب وہ ایسا کہتے ہیں تو وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے، انسان نے جو ہے وہ فضا کو مسخر کر لیا ہے، انسان جو ہے وہ زمین سے قدم نکال رہا ہے، اور اسلام کے ماننے والے وہی 1400 سال پرانی کتابیں، وہی بخاری، وہی مسلم، وہی ترمذی، انہی تعلیمات اور چیزوں کو لے کر بیٹھے ہیں۔ تو آج اسلام کو جدید تقاضوں کے مطابق کرنے کے لیے ہمیں اسلام کا کوئی ماڈرن ورژن چاہیے۔ تو یہ جو کہنا ہے، تو جو اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں تو ان کے اس اعتراض کو ہم کیسے رفع کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جملہ تو بڑا مشہور ہے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا نا کہ اکثر لوگوں نے سنا ہی ہوتا ہے یہ کہ یار دنیا تو چاند پہ چلی گئی۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ بھی چلے جائیں، آپ کو کس نے منع کیا چاند پہ جانے سے؟ ٹھیک ہے، دین نے تو منع نہیں کیا چاند پہ جانے سے۔ ہاں یہ ہے کہ فضولی ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہ جائیں، کسی کام کے لیے جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ چاند پہ چلے گئے یا مشینوں کو مریخ پہ بھیج دیا، یا اور بہت سارے اس طرح کے کام کر لیے، تو اس کا تعلق جو ہے وہ دین کی تعلیمات کے ساتھ کیا ہے؟ یہ تو اس طرح کا جملہ تو کسی بھی شے کے ساتھ آپ جوڑ دیں۔ مثال کے طور پہ صحافی خبریں جمع کرتے ہیں، کالمز لکھتے ہیں، اب ان کو بھی کوئی آدمی یہ کہنا شروع کر دے، یار عجیب آدمی، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، تم ابھی خبریں جمع کر رہے ہو، دنیا چاند پہ چلے گی، تمہیں کالم لکھنے سے فرصت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی بیچارہ جو مثال کے طور پہ موچی ہے، جوتے گانٹھتا ہے، روزی کماتا ہے، بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، وہ اس کو بھی کوئی فلاسفر آ کے یہی کہنا شروع کر دے، یا دنیا چاند پہ چلے گی، تم ابھی جوتے ہی گانٹ رہے بیٹھے ہوئے یہاں پر، چلو تم بھی چاند پہ چلو، یا وہی کہہ دے ٹھیک ہے جناب، اگر دنیا چاند پہ تو ہمیں بھی لے جائیں ساتھ ہی۔ تو بات یہ ہے کہ ہر بندے نے اپنے شعبے سے متعلقہ کام تو کرنا ہی ہوتا ہے۔ اسکول کالجز کے اندر ایجوکیشن ایک مضمون کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے نا، یا شہریت، سوشل اکنامکس، یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اچھا، ان کو بھی جا کے کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ یار تم کیا، یار جغرافیہ والے کو بولے یار تم جغرافیہ پڑھا رہے ہو کہ جناب کون سا سمندر کہاں پر ہے، کون سا دریا کہاں پر ہے، اس نے تو ادھر ہی رہنا ہے، دنیا چاند پہ پہنچی ہوئی ہے، تم ابھی دریائی ماپتے پھر رہے ہو۔ اور جو دوسرے شعبہ جات ہیں، شہریت والے کو کہنا شروع کر دے تو ابھی تک ریاست کی تعریف ہی متعین کرنے میں لگا ہوا ہے، فلاں جو ہے وہ فلاسفر نے یہ ریاست کی تعریف کی ہے، فلاں نے یہ تعریف، فلاں نے یہ تعریف، دنیا تو چاند پہ پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ، تو بات یہ ہے کہ ایسا احمقانہ جوڑ دو جملوں کا، اس کا نہ سر ہے نہ پیر، اس کا نہ سر ہے نہ پیر۔ ایک آدمی کی شادی ہو رہی ہو اور فلاسفر پہنچ جائے وہاں پر، کمال ہے یار،
تم وہی شادی کر رہے ہو، دنیا چاند پہ پہنچی ہوئی ہے. تو وہ یہ کہے گا نا تو پھر میں کیا کروں جناب، دنیا چاند پہ پہنچی تو میری تو شادی ہو لینے دو. تو بات یہ کہ ایسے بے جوڑ جملوں کا حقیقت کے اندر تو سوائے قالو سلامہ کوئی جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک نے ویسے تو ان لوگوں کا جواب یہی سکھایا ہوا، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ جب جاہل آدمی تو ان سے خطاب کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو وہ اتنی دانش مندی کی بات کرتا ہے کہ ایمان والے ان سے کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں سلام. یہ اتنا فلسفہ تو ہم نہیں آگے سے کوئی جواب دے سکتے. یہ میں نے ایک اس کی کیا نام ہے تفسیری انداز کے اندر اس کو بیان کیا ہے. بات یہ کہ جب سامنے والے کی لاجک ہی کچھ نہ ہو، بات کا سر پیر ہی کچھ نہ ہو، وہاں کیا جواب دیا جائے؟ دنیا بڑی وسیع ہے، دنیا بڑی وسیع. انسانی زندگی کے ہزاروں پہلو ہوتے ہیں. انسان کو لکھنے کے لیے قلم چاہیے، اسے بات کرنے کے لیے موبائل فون چاہیے، اسے بیٹھنے کے لیے کرسی چاہیے، لیٹنے کے لیے بیڈ چاہیے، گرمی کے لیے گرمی دور کرنے کے لیے اس کو اے سی یا فین چاہیے، سردی دور کرنے کے لیے اس کو ہیٹر چاہیے. تو اب وہاں پر اگر ہر جگہ یہی سوال جناب ڈال دیا جائے کہ اللہ کمال ہے یار، وہی اے سی، وہی باتیں، وہی سارے دنیا چاند پہ پہنچی ہوئی ہے، اس کا لاجک کوئی نہیں بنتی. آپ یہ دیکھیں کہ جو بندہ اپنی جگہ کام کر رہا ہے اس کام کی اس دائرے کے اندر ضرورت ہے یا نہیں، اس کام کی اس دائرے میں ضرورت ہے یا نہیں. اسلام کس چیز کی تعلیم دیتا ہے، کس چیز کو ایڈریس کرتا ہے؟ اسلام کی تعلیمات میں چاند پر جانے کی ڈسکشن یا سائنسی ایجادات اسلام کا موضوع ہے؟ دین اسلام کا موضوع ہے نہیں. دین اسلام کا موضوع ہے کہ انسان صحیح انسان کیسے بنے، انسان صحیح انسان کیسے بنے. اس کے لیے دنیاوی عقلوں نے اپنے کچھ علوم ایجاد کیے، ٹھیک. اس کے لیے یہی سوشل سائنسز وہ اس کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، یا یہ سوکس کے اعتبار سے آپ نے بات کی، شہریت، علم شہریت جسے کہا جاتا ہے، وہ اس کے اعتبار سے اس میں لے کے آتے ہیں. ریاست کے اور رعایا کے باہمی تعلقات کیا ہوتے ہیں، کس کے کس پر کیا حقوق ہیں، وہ ان کو ڈسکس کرتے ہیں. اب ان سارے کاموں کو کسی بھی سائنسی ترقی کا نام لے کر مسترد نہیں کیا جا سکتا. ہم بولیں جی بلب ایجاد ہو گیا لہذا تمہارا ریاست کے بارے میں کلام کرنا فضول ہو گیا، چونکہ موبائل ایجاد ہو گیا لہذا رعایا اور ریاست کے باہمی تعلقات پر کلام کرنا فضول ہو گیا. تو یہ بات ہی فضول ہے، یہ بات ہی غلط ہے. اسلام جو ہے وہ انسان کو حقیقی انسان بناتا ہے، یہ ہے اسلام کا موضوع. حقیقی انسان وہ ہے کہ جس کا اپنے پیدا کرنے والے خالق سے تعلق بھی درست ہے اور اپنے ہم جنس انسانوں سے تعلق بھی درست ہے، پھر اس کا ذاتی کردار بھی درست ہے، اس کے ذاتی اوصاف بھی درست ہیں. یہ ہے اسلام کا موضوع. تو اسلام جو گفتگو کر رہا ہے وہ اپنے موضوع پہ کر رہا ہے. لوگ عمل کریں گے تو وہ اس دائرے کے اندر کریں گے، بقیہ چیزوں کے اعتبار سے ان کو چھوٹ ہے، وہ اپنے اعتبار سے جو کر رہے ہیں. اگر کوئی سائنسی دریافتوں میں لگا ہوا وہ اس کا کام ہے، کوئی روزی روٹی کمانے میں لگا ہوا اس کے اپنے کام میں لگا ہوا، کسی نے اپنی زندگی لے کے جدا فیلڈ اختیار کی ہے وہ اس میں لگا ہوا. لیکن وہ جہاں بھی لگا ہوا ہے وہاں وہ کام کرتے ہوئے انسان بھی رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ تو وہ چیز جو ہے وہ اسلام ڈسکس کرتا ہے. ایک پروفیسر ہے، پروفیسر اگر تدریس کر رہا ہے تو اب وہ کسی بھی فیلڈ میں تدریس کر رہا ہے، وہ اس کا ایک پروفیشن ہے، اس کا ایک پیشہ ہے، لیکن وہ اپنی اس ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اسلام اس کو ڈسکس کرتا ہے. وہ طلباء کے حقوق پورے کر رہا یا نہیں کر رہا، اسلام اس کو ڈسکس کرتا ہے. اس کے اوپر جو رسپانسبلٹی رکھی گئی وہ اس میں بددیانتی تو نہیں کرتا، اسلام اس کو ڈسکس کرتا ہے. تو ہر چیز نے اپنے اپنے اعتبار سے بات کرنی ہوتی ہے اور اپنے دائرے میں کام کرنا ہوتا ہے. لہذا اب یہ جو ہے نا کہ اسلام کا نیو ورژن چاہیے کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، تو یہ وہی کہ جو سے میں نے عرض کیا. اب دنیا میں ابھی بھی بہت بڑا طبقہ ہے. کیا ارسطو افلاطون کی تعلیمات دنیا میں نہیں پڑھائی جاتی؟ آپ یہی سوال وہاں پر رکھ دیں کہ یار دنیا چاند پہ پہنچ گئی، تم ابھی وہ 5000 سالہ پرانے رسول لے کے بیٹھے ہوئے ہو، تم ابھی افلاطون کو لے کے بیٹھے، اور یہ ارسطو افلاطون کو پتہ کون لے کے بیٹھا ہوا؟ وہی لوگ جو یہ سوال کرنے والے. بہت خوب مفتی صاحب، جو یہ سوال کرنے والے ہیں ماشاءاللہ پورے یورپ کے اندر، وہاں کی یونیورسٹیز کے اندر، وہاں کے کالجز کے اندر ارسطو، افلاطون، سقراط، بقراط،
آج بھی سقراط کی مثال ہے جناب، زہر کا پیالہ پی لیا، ٹھیک، تو بھائی کیا یار، دنیا چاند پہ پہنچی تم اس کے زہر کے پیالے پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہو، لیکن نہیں جی، وہ حقائی کا سچائی کا علمبردار تھا، اس نے حق کو جو ہے نا وہ جھکایا نہیں، اور اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو یورپ کی یونیورسٹیوں میں، امریکہ کی یونیورسٹیوں میں، ایون کہ مسلمانوں کی یونیورسٹیوں کے اندر ابھی بھی ارسطو، افلاطون، سقراط، بقراط کے فلسفے پڑھائے جائیں، اور وہاں یہ بات یاد ہے نا، ایک انسان تو چاند پہ پہنچا ہوا ہے، تم کس کام میں لگے ہوئے ہو۔ تو یہ جو لوگ تھے ان کا موضوع بھی تو فلسفہ زندگی تھا نا، ان کا موضوع بھی تو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا۔ کچھ نے اس کا تھوڑا سا دائرہ وسیع کر کے ریاست کو اس کے اندر ایڈ کر دیا، کس نے مقصد زندگی کو بطور خاص لے لیا، کس نے اخلاقیاتی زندگی کو بطور خاص لے لیا۔ تو چیزیں وہی لیں، لیکن اس کے باوجود چاند پہ جانا والا چڑھے جا رہا ہے، وہ اپنی چاند گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اور کسی یونیورسٹی کی صحت پہ فرق نہیں پڑ رہا، کسی پروفیسر کو یہ سوال نہیں سوجھ رہا کہ یار میں ارسطو افلاطون کو لے کے بیٹھا ہوا ہوں اور وہ جناب وہ بھائی صاحب چاند پہ پہنچ گئے۔ تو اگر یہ وہاں سوال نہیں ہے تو پھر اسلام کے اوپر سوال کیوں؟ پھر اسلام کے اوپر بہت خوب۔ اسلام بھی تو اسی موضوع پر کلام کرتا ہے، اسلام بھی تو زندگی گزارنے کا طریقہ ہی بتاتا ہے۔ اسلام بھی تو یہی کہہ رہا ہے نا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں جانچے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو یہ جو بہترین عمل کرنے کی طرف رغبت ہے، اور برے عمل سے بچانا ہے، برے کردار سے بچانا ہے، برے اخلاق سے بچانا ہے، بری صفات سے بچانا ہے، وحشی درندہ بننے سے بچانا ہے، تو یہی تو اسلام کہہ رہا ہے۔ تو اب اس کے ہوتے ہوئے چاند پہ چڑھ جاؤ یا سورج کی بھی سیر کر کے آ جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ایک دوسرا میٹر ہے، وہ ایک دوسرا میٹر ہے، اس کو یہاں پر ڈالنے کا نہ کوئی سر بنتا ہے نہ کوئی پیر بنتا ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب اس کے اوپر اب یہ بات کہ جناب ٹھیک ہے ارسطو افلاطون تو پڑھائے جاتے ہیں، لیکن ان پہ تنقید بھی ہوتی ہے، ان کے فلسفے میں تبدیلی بھی آتی ہے، اور ان کو جو ہے وہ اس میں ایوولوشن بھی ہوتا ہے، اس میں ارتقا بھی آتا ہے، اس میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن آپ تو اسلام پہ ڈٹے پڑے ہیں کہ نبی اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، بہت خوب۔ اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ارسطو افلاطون کو ٹھیک ہے ہم اتنا ہی پڑھاتے ہیں، لیکن اس میں تو تبدیلی آ رہی ہے نا۔ اس کے بارے میں دو باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ تو وہ سوال چھوڑ دیں، پھر وہ چاند والا جو ہے نا کہ دنیا چاند پہ پہنچی ہے اور تم ابھی 1400 سال پرانے اسلام کی بات کرتے ہو۔ 1400 سال پرانے اسلام پر بات کرے تو کلام ہے، اور وہ 4000 سال پرانے ارسطو، افلاطون، سقراط، بقراط کی بات کرے تو کوئی کلام نہیں، تو لہٰذا وہ بات تو غلط ہے، ٹھیک۔ اب آ جائیں دوسری طرف کہ ارسطو افلاطون کی چیزوں کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اسلام میں تبدیلی کیوں نہیں؟ ٹھیک، تو بھائی جس میں غلطی ہے اس میں واقعی تبدیلی ہونی چاہیے۔ اللہ اللہ اللہ، بہت خوب مفتی صاحب۔ ریفارم کا مطلب اصلاح، جی اصلاح کا مطلب خرابی آ گئی تو اصلاح کر دیں، ٹھیک۔ ٹھیک۔ تو جب پورے زمانے کے ہزاروں سال کے اس عرصے کے اندر لوگوں کے تجربات، نظریات، عقل، لاجک، مشاہدات، ان کی روشنی میں ثابت ہو گیا کہ بھی بہت ساری باتیں ارسطو غلط کہہ گیا، بہت سی افلاطون غلط کہہ گیا، تو ٹھیک ہے کرو تبدیلی اس کے اندر، کس نے منع کیا؟ لیکن چونکہ اسلام میں غلطی ہے نہیں، اب اس کو تبدیل کریں گے تو صحیح کو غلط کریں گے، وہاں تو غلط کو صحیح کر رہے ہیں، یہاں صحیح کو غلط کر دیں گے، تو غلط کو تو صحیح کیا جاتا ہے۔ ریفارم جو ہے وہ غلطی کی ہوتی ہے، صحیح کی ریفارم نہیں ہوتی۔ اللہ صحیح پہ تو گرد آ جائے تو دور کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے متجدد نہیں بھیجے، مجدد بھیجے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ہر صدی کے آخر پہ اللہ تعالیٰ مجدد بھیجتا ہے، ٹھیک ہے۔ متجدد نہیں بھیجتا۔ ٹھیک۔ متجدد وہ ہے جو جدید لے کے آئے گا، جو جدید لے کے، مجدد وہ ہے کہ جو اسی پرانے اچھے خوبصورت ہیرے پہ آنے والی گرد کو ہٹائے گا۔ تو لہذا اسلام میں مجدد آتے ہیں، متجدد نہیں آتے۔ ہاں دعویٰ کرنے والے بہت سارے، دعویٰ کرنے والے تو نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھے ہوئے آج کل، ٹھیک۔ اچھا، اب دوسری بات کہ اگر دین کی ریفارم کی بات کرتے ہیں، کس چیز میں، کس چیز کے اندر بات کرتے ہیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن میں ریفارم کی بات ویسے ہی کوئی نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ عقائد کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس نے نبی بھیجے، اس نے کتابیں نازل کی، قیامت کا دن آئے گا، اس کے بارے میں دو رویے ہیں، یا نہ ماننے کا یا ماننے کا، ریفارم کا نہیں ہے اس میں یہی رویہ ہے کہ کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ ایسا کوئی نہیں کہتا کہ عقیدہ آخرت تو رکھو لیکن تھوڑی سی ریفارم کر دو اس کے اندر، نہ تبدیلی لے آؤ، ایسی بات نہیں کرتے۔
خدا کو ایک مانو لیکن تھوڑی سی تبدیلی بھی لے آؤ، ایسی بات نہیں کرتے. یا مانتے ہیں خدا کو ایک مانتے یا نہیں مانتے. جو اخلاقیات ہیں، اخلاقیات کے اوپر بھی کوئی کلام نہیں کرتا. والدین کی خدمت کرنا، اولاد کی اچھی پرورش کرنا، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا، لوگوں سے مسکرا کے ملاقات کرنا، کاروبار میں بددیانتی نہیں کرنا، خیانت نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنی، یہ وہ آفاقی اخلاقیات ہیں کہ جن کا کوئی انکار نہیں کرے گا. تو ان کے اندر بھی تبدیلی لانے کی بات نہیں. تو تبدیلی کی بات ہوتی کہاں ہے؟ تبدیلی کی بات وہاں کی جاتی ہے جہاں پر نفس کی خواہشات اور نفس کی شہوات کے برخلاف اسلام کے احکامات ہیں. کیا ہے؟ دل کرتا ہے جی ناچیں، گائیں، اچھلیں، کودیں، ڈانس کریں، مرد عورت آپس میں جو مردی تعلقات قائم کریں، بے پردگی ہو، بے حیائی ہو، پردے کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، کھانے کے اندر اگر سود کے اوپر کاروبار چلا سکتے ہیں تو چلائیں، کوئی روک ٹوک نہ ہو. یہ اس طرح کی آپ پوری ایک لسٹ تیار کر لیں. جتنے لوگ ریفارم کی بات کرتے ہیں نا تو ان سے بولے جی آپ لسٹ بنا دیں کہاں کہاں ریفارم چاہیے. وہ تھوڑا سا پہلے نمبر پہ کہے گا جی یہ جو موسیقی ہے نا اس کی اجازت ہونی چاہیے. اچھا اگلی بات یہ جو بے پردگی ہے نا اس کی بھی اجازت ہے. اگلی بات یہ جو مرد عورتوں کی مکسنگ ہے نا، انٹرمنگلنگ ہے، یہ بھی اس کی بھی اجازت ہے، یہ بھی ریفارم ہونی چاہیے. ٹھیک. اچھا یہ سود نا یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی بھی اجازت ہے. اب وہ ساری لسٹ تیار کر لے، وہ 10 یا 12 چیزیں بنیں گی. وہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہوں گی جن کا تعلق خواہش نفس کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ، بہت خوب. خواہش نفس کے ساتھ یہ ہے خرابی کہ جی. نفس انسانی کے اندر اس میں بہیمیت بھی ہے، اس کے اندر شیطانیت بھی ہے، اس کے اندر سبعیت بھی ہے، اور اس کے اندر ملکیت بھی ہے. تو وہ جو اس کے نفس کے اندر شیطانی تقاضے ہیں اور بہیمانہ تقاضے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی شہوت پوری کرنے کی کھلی چھوٹ ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اسے اپنی لذات پوری کرنے کے لیے اس کے سامنے پابندیاں نہیں ہونی چاہیے. تو وہ جو خواہشات نفسانی ہے، جو نفس انسان کا اصل دشمن ہے، کہ جس نے لوگوں کو گمراہ کرنے والے کو بھی گمراہ کیا، شیطان کو. ہمیں تو یہ ہے نا کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے. شیطان کا کس نے ستیہ ناش کیا تھا؟ اس کے نفس نے. تو اول دشمن نفس، اس کے بعد آ گیا شیطان. تو اب چونکہ یہ خیر اور شر کی جنگ ہے، یہ حق و باطل کی جنگ ہے جو انسان کے اندر چل رہی ہوتی ہے. ایک طرف اچھے اخلاق، ایک طرف اچھی اقدار و اچھے اخلاق کی قوت ہوتی ہے، دوسری طرف انسان کے اندر ہی بری خواہشات اور برے کردار کی طاقت و قوت ہوتی ہے. یہ دونوں آپس میں لڑائی کرتے ہیں. تو جہاں جہاں خواہش نفسانی ملوث ہے وہاں پر لوگ کہتے ہیں یار ریفارم ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل چکر ریفارم کا نہیں ہے. اصل ہے کہ ہماری جنسی خواہشات، نفسانی خواہشات میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے. وہ رکاوٹیں توڑنے کے لیے دنیا میں نت نئی جناب پروٹیسٹ ہوتے ہیں، اس میں نت نئی جناب ریلیز نکلتی ہیں، اس میں نت نئے فلسفے ایجاد کیے جاتے ہیں، اس میں پروپیگنڈا کیے جاتے ہیں، اس میں نئے نئے مضامین لکھے جاتے ہیں تاکہ گھوم پھر کے وہ جو نفسانی خواہشات ہیں وہ پوری ہو سکیں. اب اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں. انسانی نفس کی خواہش تو ہے نا عورت کے قریب ہونا، خوبصورت عورتوں کے قریب ہونا، باتیں کرنا، اپنی گندی خواہشات پوری کرنا. یہ تو انسان کی خواہشات کے اندر تو ہے، ہر انسان کے اندر ہوتی. اب آپ دیکھیں اس کو پورا کرنے کے لیے نام کیسا دیا گیا، فلسفہ کیسا اپنایا گیا، اور لفظ کیا استعمال کیا گیا. لفظ ہوا جی حقوق نسواں، آزادی نسواں، ویمن رائٹس، عورتوں کی آزادی، عورتوں کے حقوق، عورتوں کی جو ہے نا وہ پرائرٹیز، ان کو پریفرنس دینا. لفظ یہ استعمال ہوئے. لیکن کیا کیا؟ اس کو سر سے لے کر پاؤں تک بکاؤ مال بنا دیا. ایسا تو نہیں ہوا کہ اس کو اتنی عزت کے ساتھ سب نے اپنے سروں پہ بٹھا لیا. جو کیا ہے وہ ذرا دیکھیں. اس کو سیکرٹری بنا دیا، ٹھیک ہے، اس کو ماڈل گرل بنا دیا، اسے ڈانسر بنا دیا، اسے اداکارہ بنا دیا، اسے کیٹ واک کرنے والا بنا دیا، اسے کھلا پھرنے والا بنا دیا، اسے دفتروں میں لے آئے جہاں مردوں کا قرب ہو اور مرد اپنی آنکھوں کی تسکین کر سکیں،
اور اس سے آگے معاملات کو بڑھا سکیں. جتنے کام کیے گئے نا وہ گھومتے اسی کے ارد گرد ہیں. کوئی ایسا ہو کہ جس میں حقوق نسواں کو یوں پورا کیا گیا ہو کہ بھائی جو اس کے حقوق ہیں وہ اس کو گھر بیٹھ کے پورے کر دیے جائیں, جتنی اس کی ضروریات ہے ساری گھر بیٹھ کے پوری کر دی جائے. جیسے اسلام کہتا ہے عورت گھر بیٹھے مرد پہ فرض ہے اس کے سارے حقوق ادا کرے, اس کی ضروریات پوری کرے, لیکن اس کو بازار میں لائے, اس کو مارکیٹ میں لائے, اس کو آفس میں لائے, آفس سے اس کو خلوت میں لے کے گئے, اس کو روڈ کے جو نا بورڈز کے اوپر لے آئے, اس کو سائن بورڈز کے اوپر لے آئے, اس کو چینلز پہ لے آئے, اس کو ٹی وی پہ لے آئے, اس کو جناب اگر شیونگ کریم کا بھی اشتہار دینا ہے, ایڈورٹائزمنٹ دینی ہے, اس میں بھی عورت کو لے آئے, موٹر سائیکل اگر بیچنی ہے تو عورت کو لے آئے, پتی بیچنی ہے تو عورت کے لے آئے, صابن شیمپو لینا تو عورت کو لے آئے, مردوں کی چیزیں بیچنی ہے تو عورت کو سامنے لے آئے. بتائیے یہاں حقوق والی کون سی بات ہے؟ تو نفسانی خواہشات کا جو ایک زور تھا اس کے لیے ایک جال پھیلا کے ان سب کو اس کے اندر قید کر دی. عورت اپنی جگہ بڑی خوش ہے, جی میرے حقوق ادا ہو رہے ہیں, میرے حقوق کی بات ہو رہی ہے, اور کیا اس کے ساتھ یہ ہے. تو جو خواہش نفسانی والی باتیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں نا یہ وہیں چل رہی ہوتی ہیں, اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یار چونکہ اسلام میں ان کی پابندی ہے, اسلام میں تو عورت کے ان کرداروں کی پابندی ہے کہ وہ کیٹ واک کرے, وہ ماڈل گرل بنے, وہ اداکارہ بنے, وہ ڈانسر بنے, وہ گلوکارہ بنے, وہ کسی کی جناب سیکرٹری بنے, کسی کی تنہائی کے اندر اس کے پاس بیٹھ کے جناب وہ لگی ہوئی فائلیں کرنے, اس کو جناب اس کا باس چھٹی کے بعد بھی روک کے بیٹھا ہوا ہے. تو اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا. اب کہتے ہیں کہ یار اگر تو اسلام کو باقی رکھ کے کہا کہ بھئی یہ اسلام باقی بھی ہو اور ہماری خواہشات بھی پوری ہو جائیں, یہ متضاد ہے, ہو ہی نہیں سکتا, لہذا اسلام میں ریفارم لایا جائے. اب اسلام میں ریفارم کے لیے پھر یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ اسلام میں ریفارم اس طرح آ جائے, اس طرح آ جائے, اس طریقے سے آ جائے. ہمارے لیے جو سیدھا سیدھا اصول اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ یہ ہے, قل ان ھدی اللہ ھو الھدی, بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے, اور وہ ایک ہی راستہ ہے, اور وہ دین اسلام ہے, اور اللہ کے نزدیک وہ دین اسلام ہی پسندیدہ دین ہے, اور وہ دین اللہ نے ہمارے لیے کامل کر دیا, ہمارے لیے بطور دین کے اسلام کو پسند کر لیا, اور اس کے لیے ماڈل کے طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہمیں عطا فرمائی ہے. یہ سارے کا سارا دین کا پورا پیکج اور پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ ہمیں عطا فرما دیا. اب دین کے احکام میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 5 نمازوں کے 6 کر دیں یا 4 کر دیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ بدکاری حلال ہو جائے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سود حلال ہو جائے. ہاں دین کے جو جائز چیزیں ہیں ان پہ عمل کے اندر تنوع ہے. ان کے عمل کے اندر آپ دین نے فرمایا کہ پاکیزہ کھاؤ. پاکیزہ کھانے کی چیزیں 1400 سال پہلے کچھ اور تھیں, آج آپ اس کے اندر 1000 ورائٹی لا سکتے ہیں. جو مغل بادشاہ کھاتے تھے آپ بھی کھا سکتے ہیں. آپ کو جناب مغل ہوٹل پہ چلے جائیں آپ کسی پہ, وہاں پر جو مغل بادشاہ کی ریسیپیز ہیں ساری کی ساری مل جائیں گی. آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہیں, کتابیں آج کل چھپ رہی ہیں, آپ ریسیپی ساری استعمال کریں حلال کے دائرے کے اندر. حلال کے دائرے کے اندر پھر دیگر اعمال کے اندر سیر و تفریح کے اوپر, سیر و تفریح سے مراد ہے کہ آپ دنیا کی سیاحت کریں, اس کے اوپر شریعت کے اپنے چند احکام ہیں. بے پردگی, بے حیائی, موسیقی اور فضولیات, ان سے بچیں. باقی آپ سیکھنے کے لیے دنیا بھر کا جو ہے وہ سفر کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں. اس کے اندر اچھے مقصد کو شامل کریں, آپ دین کا پیغام پہنچانے کو شامل کریں. آپ اپنے مقاصد کے اندر کچھ بہتری لے کے آئیں تو وہی آپ کے لیے ثواب کی چیزیں بھی بن سکتی ہیں. تو لہٰذا جو دین کی تعلیمات ہیں ان میں تبدیلی کوئی نہیں آ سکتی. ریفارم ان کے اندر اس معنی میں نہیں آئے گا جس معنی کے اندر لوگ کہتے ہیں. اس میں ریفارم یہی ہے کہ جو اس کے اوپر کوئی اگر گرد آ جائے تو اس کو ہٹا دیا جائے. سب یہ جو آپ نے وہ کلام کیا نا عورت پر, جیسے عورت کو گویا کہ کمرشل آئٹم بنا دیا ہے, اس کو حقوق دینے کے نام پر ایک جس طرح چیز کمرشلائز کی جاتی ہے عورت کو اس طرح کر دیا جاتا ہے, اور جو عورت کے حقیقی حقوق دینے والے ہیں ان کو گویا کہ بدنام کر دیا ہے. محسوس یوں ہوتا ہے کہ جیسے پراپیگنڈا کے بیس پر آپ الٹی چیز کو سیدھا اور سیدھی کو الٹا کر سکتے ہیں, یوں محسوس ہوتا ہے. اس پہ تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم فل کوئی کلام کریں یا الگ سے اس پہ سلسلہ کریں. کیا فرماتے ہیں, یعنی کتنا بڑا ٹاپک آپ کو لگتا ہے؟ یہ تو ضمنی طور پہ درمیان میں آ گیا. ایک مثال کے طور پہ انشاءاللہ یہ موضوع ہے ہمارے ذہن میں, کیونکہ ہمارا مقصد ہی یہ ہے
کہ اسلامی تعلیمات کے اوپر جو کلام کیا جاتا ہے یا اس کے حوالے سے نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس کے اوپر جو اسلام کا صحیح نقطہ نظر ہے، جو اس کے عقلی دلائل ہیں، وہ انشاءاللہ پیش کرنے ہیں۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، اسلام کتنا سچا اور ستھرا دین ہے کہ وہ تمام چیلنجز کا مقابلہ کرتا ہے، اور اس کے بعد اگر کہیں سے کوئی اعتراض آتا ہے تو الحمدللہ اسلام کی چار دیواری اتنی مضبوط ہے کہ وہ اعتراض نہیں رہتا بلکہ بچوں کا کھیل بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، لوگ چاند پہ جانے کی باتیں کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ اسلام اور دین کے حوالے سے بے سر و پا اعتراضات کرتے ہیں، تو ان کے لیے مفتی صاحب نے بہت ہی لاجیکل اور بڑا معقول جواب جو ہے وہ دیا ہے۔ اچھا، اتباع شہوات، نفسانی خواہشات، انسان کا اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا اور انہی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہنا، یہ تو انسان کو برباد کر دیتا ہے، تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر ہم ان معاشروں کو دیکھیں کہ جو مسلم معاشرے نہیں ہیں، تو وہاں ہمیں ایک بہت بڑی تعداد ایسی نظر آتی ہے کہ جو صرف اتباع شہوات کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ایسے گڑھے میں گر جاتی ہے کہ جس سے وہ باہر نہیں آ سکتی۔ طرح طرح کی بیماریاں، چاہے وہ جسمانی ہوں، فزیکل ہوں، یا وہ مینٹل ہوں، انسان جو ہے وہ ان بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان ہوتے ہوئے وہ انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین اور اسلاف جو تھے وہ نفس اور نفس کی خواہشات پر عمل کرنے سے ڈرتے تھے۔ سبحان اللہ، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ کہیں غلط نگاہ اٹھ گئی تو اس بزرگ نے جو ہے وہ تادیباً اپنی آنکھ ہی کو نکال دیا۔ ایک بزرگ نے کسی غلط سمت میں قدم غلط ارادے سے اٹھا لیا تو اس کے بعد اس قدم کو، اس پاؤں کو ایسی سزا دی کہ وہ قدم ہی جو ہے ان کے جسم سے جدا ہو گیا۔ اچھا، پھر عبادات کی طرف اگر آپ آئیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مجاہدہ کرنا، عبادت کرنا اور مشقت اٹھانا، یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات قیام فرماتے تو مبارک قدموں پر ورم آ جاتا، کھڑے رہتے نماز پڑھتے تو مبارک قدموں پر ورم آ جاتا۔ ایسے میں کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ تو معصوم ہیں، بخشے ہوئے ہیں، آپ کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے مفہوماً کہ آپ کے صدقے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کی بخشش ہوگی، اور آپ عبادت میں اتنی مشقت فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ سبحان اللہ، تو شکر و امتنان اور احسان کے لیے کی جانے والی یہ عبادت امتیوں کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں سلطان الصوفیہ کہا جاتا ہے، آپ نے 15 سال جو ہے وہ ساری رات کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ سبحان اللہ، اس طریقے سے بہت سے بزرگان دین، حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 70 دن میں ایک بادام کھاتے اور شب و روز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں، آپ رمضان کریم میں 61 قرآن کریم کا ختم فرماتے، ہر روز ایک رات میں اور ہر روز ایک دن میں، اور اسی طریقے سے ایک قرآن کریم تراویح میں آپ ختم فرماتے تو 61 دفعہ قرآن کریم کا ختم ہو جاتا۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے کہ وہ عبادت اور ریاضت میں کوشاں رہتے اور محنت اور مجاہدے کے ساتھ تقرب اللہ کی منزلیں طے کرتے رہتے، اور اس کے ساتھ ساتھ نفس کی خواہشات سے بچتے، نفس کو خواہشات کی تکمیل کی طرف جانے سے بچاتے اور اتباع شہوات سے بچتے۔ جو پہلے ہم نے سوال کیا اسی سے ریلیٹڈ آج کل جو ایک اور بات سننے میں آتی ہے، میں انہیں کہوں گا سو کالڈ ایجوکیٹڈ پیپل، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ سینسز دیے ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہے، چھونے کی جو صلاحیت ہے، تو یہ سارے کسی مقصد کے تحت دیے ہیں۔ اگر ہم اپنی آنکھ سے کسی خوبصورت چہرے کو دیکھیں، کانوں سے موسیقی سنیں، ہاتھوں سے لمس کی لذتیں اٹھائیں، تو اس میں برا ہی کیا؟ اگر یہ بری ہوتی ہیں چیزیں تو ہمیں خالق کائنات نے چیزیں دی ہی کیوں ہیں؟ تو یہ جو ان کا اعتراض ہے یہ کس حد تک درست ہے؟
دیکھیں یہی بات اگر وہ شخص کہے جو کسی کی گردن مروڑتا ہے اور بولے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ دیے ہیں اور اب یہ ہاتھ کسی کام کے لیے دیے نا، تو اگر میں کسی کی گردن مروڑ رہا ہوں تو یہ ہاتھ کام کرتے ہیں تو یہ کام ہو رہا ہے، تو یہ بات نہیں مانی جائے گی نا۔ اچھا اب یہ نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اعضاء دیے، آنکھیں ہیں تو ہم دیکھیں گے، کان ہے تو سنیں گے، زبان ہے تو بولیں گے، ہاتھ ہیں تو پکڑیں گے، پاؤں ہیں تو چلیں گے۔ یہ جو قانون ہے اگر اس کو قانون بنا دیا جائے، بظاہر تو اتنی گہرائی میں کوئی جا کے قانون کی بات نہیں کرے گا کیونکہ اتنی عقل تو تقریباً ہوتی ہے، لیکن جس انداز میں بات کی جاتی ہے وہ تقریباً اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں کو آزادی ہونی چاہیے، کان دی ہیں تو کانوں کو آزادی ہونی چاہیے، زبان دی ہے تو زبان کو آزادی ہونی چاہیے، ہاتھ پاؤں تو ان کو بھی آزادی ہونی چاہیے۔ یہ قانون بالفعل یعنی باقاعدہ یہ نافذ ہے، یہ چلتا ہے، یہ چلتا ہے، لیکن کس جگہ چلتا ہے؟ اس جگہ کا نام ہے جنگل، اس جگہ کا نام ہے جنگل۔ جنگل کے اندر رہتے ہیں جانور، جانوروں کو آنکھیں ملی ہیں تو جو چاہتے ہیں دیکھتے ہیں، ان کو کان ملے ہیں تو جو چاہتے ہیں سنتے ہیں، ان کو ہاتھ پاؤں ملے ہیں تو جس پہ چاہتے ہیں، جس کے پیچھے چاہتے ہیں دوڑتے ہیں، جس پہ چاہتے ہیں حملہ کر دیتے ہیں، جس کی چاہتے گردن مروڑ دیتے ہیں، جس کا چاہتے خون پی جاتے ہیں، جس کا چاہتے گوشت کھا جاتے ہیں، جس کا چاہتے ہڈیاں جدا کر دیتے ہیں۔ اچھا ان کو جنسی تسکین کے اعضاء دیے گئے تو ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو، وہ جس کے ساتھ چاہتے ہیں اپنی جنسی تسکین کو پورا کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ جب یہ چیزیں دی ہیں اور استعمال کے لیے دی ہیں تو پھر جیسے چاہیں استعمال کریں۔ لہٰذا ان کے اندر نہ تو ماں بہن کا رشتہ ہوتا ہے، نہ ان کے اندر جناب کوئی اور رشتہ داری ہوتی ہے، ان کو اپنی جنسی تسکین پوری کرنی ہے جس کے ساتھ بھی ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے نا کہ چونکہ یہ ہمیں آرگنز ملے ہیں، ہمیں سینسز ملی ہیں، لہذا جیسے چاہیں استعمال کریں، تو یہ ہے جنگل کا قانون۔ اور جنگل کے قانون کو تو لازمی بات ہے کہ انسانوں کی آبادیوں پر تو منطبق نہیں کیا جا سکتا، وہاں کے لیے جدا ہے، یہاں کی انسانوں کے لیے جدا ہوگا۔ اب انسانوں کے لیے کیا قانون ہوگا؟ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے تجربات کی روشنی میں قانون بنائے، اور دنیا میں یہی چلتا ہے، کبھی کسی دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے ہاتھوں کو، پاؤں کو، آنکھوں کو، کانوں کو پوری آزادی ہے۔ آپ کی زبان کو آزادی ہے جس کو چاہیں گالی دے دیں، آپ کی زبان کو آزادی ہے جس کو چاہیں دل آزاری کا جملہ بول دیں، آپ کے ہاتھ کو آزادی ہے جس کو چاہیں تھپڑ مار دیں، جس کو چاہیں مکہ مار دیں۔ ایسا دنیا میں قانون ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان اعضاء کے ہونے کے باوجود ریسٹرکشنز ہیں، قیودات ہیں۔ وہ قیودات کیا ہیں؟ وہ لوگوں نے اپنے اپنے تجربات اور عقلوں کی روشنی میں لگائی کہ بھی ہاتھوں کی حد یہ ہے، کانوں کی حد یہ ہے، آنکھوں کی حد یہ ہے، آپ کسی کے گھر میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتے، یہ پوری دنیا ہی کہے گی آپ سے کہ بھئی یہ تو حد ہے۔ کسی کی پرائیویسی کو آپ نہیں دیکھ سکتے، دنیا کہتی ہے یہ حد ہے آنکھوں کے لیے۔ اچھا آپ کسی کی خفیہ باتوں کو نہیں سن سکتے، دنیا کہتی ہے یہ حد ہے۔ جو بندہ ایک بات آپ کو نہیں سنانا چاہتا ہے، آپ اپنے کان اس کی طرف نہ لگائیں، ٹھیک؟ آپ اپنا ہاتھ اس فاصلے پہ نہ گھمائیں کہ جس کے اندر دوسرے کا منہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے آپ گھماتے ہیں جتنا مرضی، لیکن اگر اس دائرے کے اندر کسی کا منہ آتا ہے تو پھر آپ کے ہاتھ پہ پابندی آ جائے گی کہ اب نہ گھمائیں، کیونکہ اب منہ پہ لگے گی کسی کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پابندیاں انہی اعضاء کے ہوتے ہوئے موجود ہیں، اور وہ پابندیاں جو ہیں وہ انسانوں نے اپنی عقلوں سے بھی لگائی ہیں، اپنے تجربات سے بھی لگائی، لیکن چونکہ تجربات بھی بدلتے رہتے ہیں، عقلیں بھی بدلتی رہتی ہیں، لہٰذا قوانین بھی بدلتے رہتے ہیں۔ ایک ملک میں ایک قانون ہوتا ہے، دوسرے ملک میں نہیں ہوتا، دوسرے ملک میں ہوتا، تیسرے ملک میں نہیں ہوتا۔ ایک زمانہ تھا کہ بے حیائی کی جو ویب سائٹس ہیں اس کے بارے میں کہ بھئی کھلی چھوٹ ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے، بڑے نعرے مارنے والے تھے۔ ابھی میں نے چند سلسلے پہلے عرض کیا تھا کہ چائنا نے گندی ویب سائٹس کے اوپر پابندی لگا دی کہ یہ تو ہماری قوم کے اخلاق بھی تباہ کر رہے، وقت بھی تباہ کر رہے۔ یہ انہوں نے تجربے سے سیکھا، اور ان کی عقلوں نے بھی کہا کہ جو ان کاموں میں پڑتا ہے اس کا اخلاقی وجود بھی گیا، اس کا وقت بھی گیا، لہذا وقت اور اخلاق باقی رکھنے ہیں، وقت بچانا ہے، اخلاقی وجود باقی رکھنا ہے، تو یہ گندگی سے بچایا جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ صرف تجربات اور عقل کے اوپر اگر آپ مدار رکھ دیں گے تو پھر آپ زندگی صحیح طریقے سے گزار نہیں سکتے۔ آپ کو عقل سے اوپر بھی کسی چیز کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ اس کی میں وجہ بیان کرتا ہوں۔ دنیا میں سب سے بڑے پیمانے پر
جو 2 جنگیں ہوئیں جنہیں ایک جنگ عظیم اول، ورلڈ وار فرسٹ، ورلڈ وار سیکنڈ کہا جاتا ہے، یہ جو فرسٹ ورلڈ وار ہے، سیکنڈ ورلڈ وار ہے، اس میں جو ممالک آپس میں لڑ رہے تھے کیا یہ پاگل تھے؟ یہ دنیا کے عقل مند ترین افراد تھے، دنیاوی نظروں کے اندر یہ عقل مند ترین افراد تھے، بلکہ وہ جو لڑائی کرنے والے نا ان میں ابھی بھی بہت سارے لوگوں کے مقولے باقاعدہ عقل کے طور پہ کوٹ کیے جاتے ہیں کہ فلاں وزیر اعظم کا یہ جملہ ہے، یہ فلاں لیڈر کا یہ جملہ ہے، یہ فلاں بڑے کا یہ جملہ ہے۔ تو اتنے بڑے عقل مند تھے کہ جن کے اقوال زرعی آج بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اتنی بڑی عقلوں کے باوجود ایسا لڑے کہ کروڑوں لوگوں کو باقاعدہ قتل کر دیا، جلا دیا، اڑا دیا، مار دیا عقل مندوں نے۔ ادھر بھی عقل مند تھے، ادھر بھی عقل مند تھے۔ تو اگر عقل ہی کافی تھی اور پھر ایسی ہی عقل پر اگر اعتبار کرنا ہے کہ ٹھیک ہے جس میں 2-4 کروڑ اگر 15-20 سال کے بعد مر بھی جائیں تو خیر ہے، اگر ایسی عقل پہ ڈیپینڈ کرنا ہے تو مرحبا، آپ آئیے، تشریف لائیے، پھر اسی عقل پہ چلیے اور اس طرح کا وقوع ہر کچھ عرصے بعد کر دے۔ لیکن اس کا لازمی اس کے ہر بندہ کہے گا نہیں یار ایسی عقل پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، ایک بات۔ دوسری بات، دنیا کے اندر جو مال کے اعتبار سے، مال و دولت کی تقسیم کے اعتبار سے 2 نظام بڑے معروف، ایک تو اسلام کا نظام، اس سے ہٹ کر 2 نظام بڑے مشہور ہیں، ایک کمیونزم ہے اور ایک کیپٹلزم ہے۔ کیپٹلزم کیا ہے کہ سرمایہ کا ارتکاز، چند افراد جو ہے وہ دنیا بھر کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، یا دنیا بھر کے اندر وہ سرمایہ پھیلا کے دنیا کا 80%، 90%، 75% وہ تقریباً 2-4 لاکھ افراد میں آ جاتا ہے، باقی ساری دنیا صرف نوکریاں کر رہی ہوتی، یہ کیپٹلزم۔ اس کے مد مقابل سوشلزم، کمیونزم، کہ جس میں حکومت سارے لوگوں کے سارے پیسوں پہ قبضہ کر لیتی ہے، ان کی فیکٹریوں پہ قبضہ کر لے گی، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لے گی، ان کے کارخانوں پہ قبضہ کر لے گی، ان کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لے گی، ان کے سونے چاندی پہ قبضہ کر لے گی، ان کے بینک بیلنس پہ قبضہ کر لے گی، ملکیت حکومت کی، ملکیت حکومت کی۔ تو ایک نظام یہ ہے، کروڑوں سے زیادہ تعداد جو ہے وہ کمیونزم کو ماننے والوں کی موجود ہے اور اربوں کے اندر تعداد کیپٹلزم کو ماننے والی موجود ہے، اور یہ دونوں آپس میں 100% ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ دونوں طرف عقل مند ہیں یا بیوقوف ہیں؟ دونوں طرف عقل مند، دونوں کے بہترین عقل مند۔ خاص طور پہ جو یہ حکومت کے سارے لوگوں کے مال پہ قبضہ کر لینے والے، باتیں کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کو تو پتہ نہیں کیا سے کیا کہا جاتا ہے کہ جناب ان کی عقل ہے تو وہ جناب کہاں پہنچی ہوئی۔ تو دونوں ہی عقل مند ہیں، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کے نظام کو 100% باطل، مردود، غلط اور تباہ کن قرار دیتا ہے، دوسرے اس کے بارے میں غلط، باطل، تباہ کن قرار دے رہا ہے۔ تو کس عقل پہ اعتبار کریں؟ 1 کروڑ عقل مند ادھر ہے، 1 کروڑ عقل مند ادھر ہے، انہوں نے بھی لاکھوں کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے بھی لاکھوں کتابیں لکھی، انہوں نے بھی کروڑوں آرٹیکلز اور کالمز اور تھیسز لکھے ہیں، انہوں نے بھی اتنے ہی لکھے ہوئے ہیں، ان کے مقررین سپیکرز بھی اتنے ہیں، ان کے مقررین سپیکرز بھی اتنے ہیں، ان کے ڈیبیٹر بھی اتنے ہیں، ان کے ڈیبیٹر بھی اتنے ہیں، یہ بھی عقل مند شمار کیے جاتے ہیں، اور قوم کے لیڈرز ہیں یہ بھی عقل مند شمار کیے جاتے ہیں اور قوم کے لیڈرز ہیں۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری بیوقوف ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری بیوقوف ہیں، یہ کہتے ہیں یہ باطل کے علم بردار ہیں، یہ کہتے ہیں یہ باطل کے علم بردار ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی ملکیتوں پہ قبضے کر کے غاصب ہیں، یہ حکومتیں غاصب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومتیں نہیں لیکن افراد یہاں غاصب ہیں، دونوں ہی عقل مند ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ عقل پہ مدار رکھتے ہیں تو عقل کا تو تضاد اتنا بڑا، اور یہ کہیں ڈھکا چھپا غاروں کا بیان نہیں کر رہا، مزاروں کا بیان نہیں کر رہا، یہ دنیا میں بالفعل، فزیکلی، لٹرلی جو پایا جا رہا ہے تضاد، کنٹراڈکشن ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب اس سے آگے آ جائیں۔ عقل مند ممالک نے ہی پوری دنیا کو سود کے شکنجے کے اندر جکڑا ہوا ہے، وہ بھی سارے عقل مند ہیں، جو کہتے ہیں 1 روپیہ بھی دیں گے نا تو 1 روپیہ اوپر بھی وصول کریں گے، 1 کروڑ دیں گے نا تو 1 کروڑ اوپر وصول کریں گے، 1 ارب دیں گے تو 1 ارب اوپر بھی وصول کریں گے، 1 خرب دیں گے تو 1 خرب اوپر وصول کریں گے۔ اور یوں جو غریب ممالک ہیں ان کو اپنے
शिकंजे में जकड़ा हुआ اور ان کو پیس کے رکھا ہوا ان ممالک کے اندر ترقی نہیں ہو سکتی کہ ان کو سود ادا کرنا ہے. ان ممالک میں ڈیم اور پل نہیں بن سکتے کیونکہ ان کو سود ادا کرنا. ان ممالک کے اندر بڑے بڑے منصوبے نہیں بن سکتے کہ بڑے منصوبوں پہ جتنی رقم خرچ کرنی ہے اتنا انہوں نے سود ادا کرنا ہے. تو یہ بھی عقل ہی کہہ رہی ہے کہ کروڑوں کی آبادی پر مشتمل ممالک کے غریب عوام بھلے جتنا مرضی پستے رہیں لیکن تم نے اپنا سود معاف نہیں کرنا. تم ان کے نہ بنے ڈیم، ان کے نہ بنے برج، ان کے نہ بڑے منصوبے، ان کے نہ بنے انفراسٹرکچر، ان کی نہ ترقی ہو، ان کے عوام بھوکے مرے، ان کو نہ نوکریاں ملیں، وہ بھیک تو ان کو دے دیں گے لیکن سود نہیں چھوڑیں گے. یہ عقل مند ہی کہہ رہے ہیں سارے. اور یہ جو سود کے ادارے چلا کر، جو بڑے بڑے سود کے ادارے چلانے والے، یہ جو جکڑنے والے ہوتے ہیں، یہ دنیا کے اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں تو بیچارہ کوئی اس طرح کی تعلیم حاصل ہی نہیں کرتا. اور یہ اتنے عقل مند ہوتے ہیں، اتنے عقل مند ہوتے ہیں کہ ان کے فیصلوں کے اوپر دنیا کے نظام چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی عقل ان کو اسی حرکت پہ لے کے آتی ہے کہ آپ جکڑ کے رکھیں سب کو، آپ غلام بنا کے رکھیں سب کو. تو عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ جب آپ عقل کے اوپر ہی ریلائی کر کے، یہ خواہشات کا جو میٹر ہے یہ چھوٹا نہیں ہوتا. قوموں کی تباہیاں اور فساد جو ہے وہ ان کی وجہ سے برپا ہو جاتا ہے. خواہشات کے پیچھے چلنے کی، انارکی، خواہشات سے انارکی پیدا ہوتی. جب آپ لمٹس توڑ دیں گے، کوئی معاذ اللہ کسی کی بہن بیٹی کی طرف متوجہ ہے، کوئی کسی کی بیوی کی طرف متوجہ ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کتنی دیوسیت آپ پھیلا سکتے ہیں، تب اس سے تباہی مچے گی. جب کسی کے گھر پہ بات آئے گی نا، پھر اس سے سارے ریفارمز اور سارے انٹلیکچوئلز اور ساری ذہانتیں اور ساری عقلیں سب اس کی نکل جاتی ہیں کہ تو میرے گھر کے اوپر اس نے نظر رکھی، میں نے اس کو زندہ چھوڑوں گا. ٹھیک ہے، پھر یہ جیسے یہ غیرت کے نام پہ قتل ہے، قتل غلط ہے، غیرت کے نام پہ قتل غلط ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. لیکن آپ یقین کریں، میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، ہمارا پاکستان تو ایک اسلامی ملک ہے. اب اس کے جو فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں کہ غیرت کے نام پہ کتنے قتل ہوئے، یہ اور کسی بھی مغربی ملک کے غیرت کے نام پہ قتل کے فیکٹس اینڈ فیگرز نکال لیں، یا برابر ہوتے ہیں یا ان کے زیادہ ہوتے ہیں. تو پھر یہ جو اتباع نفس اور یہ خواہشات تھیں، ان میں جب اتنی چھوٹ دی ہے تو نتیجہ تو یہ نکلنا تھا. تو اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آخر جس کو غیرت کے نام پہ مارتے اس نے خواہش نفس ہی تو پوری کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی عقلوں نے وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکے کہ جس کے اوپر امن و سکون کی، جس کے اوپر پرسکون معاشرے کی بقا ہو سکے. لہذا عقل سے اوپر بھی کسی چیز کی حاجت ہے کہ جہاں عقل فیصلہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی وہاں پر وہ چیز فیصلہ کرے، اور وہ خالق کائنات کی ذات ہے کہ جو ہر قسم کے نقص سے، عیب سے، علم کی کمی سے، ان سے پاک ہے. جس کا علم الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانتا؟ ایک آدمی موبائل جس نے بناتا ہے، ہمیں تو پتہ ہے یار یہ اسکرین ہے، یہ اس کا ڈبہ ہے، کیسنگ ہے، یہ اس کے اندر اس طرح کی چند چیزیں، لیکن اس کے اندر ہزاروں باریک باریک لکیریں، تاریں، یہ وہ، کیا بنانے والا نہیں جانتا؟ اگر ہم کہیں کہ یار موبائل بنانے والے کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے اس کے ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کا، تو لوگ بولے گا بھائی صاحب جب منہ دھو کے رکھو اپنا، تم آئے جناب مائکروسافٹ سے بھی اوپر جانے کے لیے. الا یعلم من خلق، تو جس خالق نے کائنات پیدا کی ہے کیا وہ نہیں جانتا؟ انسانوں کی عقلیں کہاں آ کے رک جائیں گی، ان کی خواہشات میں شدت کتنی ہوگی، ان کی خواہشات کو ایک حد میں رکھنے کے لیے کون سے قوانین اور کون سے رولز ہوں گے کہ جس پر یہ رہیں گے تو خواہشات کی تسکین بھی ہوگی اور انارکی اور تباہی بھی نہیں پھیلے گی. تو اسی خالق کائنات نے اسلام کے نام سے ہمیں وہ نظام اور زندگی عطا فرمائی. لہٰذا جو اسلام نے خواہشات کے اعتبار سے حدود رکھی ہیں وہ کسی انسان کی رکھی ہوئی نہیں ہیں، وہ خالق کی رکھی ہوئی ہیں جو اپنی مخلوق کی ہر شے کو جانتا ہے، اس مخلوق کی ذات کو، اس کی عقل کو، اس کے جذبات کو، اس کے احساسات کو، اس کی جہالتوں کو، اس کے علموں کو، ہر چیز کو جانتا ہے. اور وہی خدا ہی جامع ترین کوئی نظام دے سکتا ہے کہ جس میں ہر بندے کے جذبات، احساسات، عقل اور دیگر ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر سیٹ ہو کر چل سکیں اور پراپر طریقے سے وہ فنکشن کر سکیں. تو لہذا یہ ہے اسلام.
تو لہذا خواہشات کے پیچھے جو چلنے والا ہے نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی لہذا جیسے چاہیں استعمال کرے، یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. ہاتھ دیے جیسے چاہیں استعمال کرے، یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جب دنیا بھی ان کے اوپر ریسٹرکشن لگاتی ہے تو اب ایک قیودات اور حدود وہ ہیں جو انسانوں نے مقرر کی، اور کچھ حدود وہ ہیں جو خدا نے مقرر کی. تو جو خدا نے حدود مقرر کی ہیں وہ کامل ہیں، اکمل ہیں، جامع ہیں، انسب ہیں، مناسب ہیں، اور وہی انسان کو النار کی تباہی اور بربادی سے بچانے والی ہیں. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، وہ سوال جو بظاہر بہت بڑا لگ رہا تھا، لیکن جب قرآن و حدیث کی کسوٹی پر اسے پرکھا گیا تو وہ سوال اور وہ قانون جو اس طرح کے لوگ دینا چاہتے ہیں، یہ تو جنگل کا قانون ہی محسوس ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. مفتی صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس سوال اور پھر اس کے جواب کو سمیٹا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کریم، حدیث مبارکہ اور اسلام کی صحیح تعلیمات سے صحیح طریقے سے اور صحیح وقت پر صحیح لوگوں کے ذریعے روشناس ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز دوبارہ اس سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.